یہ چھوٹے موٹے جو عذاب جن کا ذکر کیا اور یہ مقبول جان صاحب نے، یہ ہمیں امتحان میں سے گزار رہے ہیں. پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یقیناً کوئی خطرہ نہیں، لیکن آپ کی قوم کو خطرہ ہے. اگر آپ نے اپنے معاملات کو نہ سنبھالا تو آپ طوائف الملوکی خانہ جنگی کا شکار ہو سکتے ہیں. سنبھال لیا تو آپ انقلاب کے ذریعے سے ایک پورا نظام بدل دیں گے. اور جس عشق کی بات انہوں نے فرمائی، وہی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قطع تصورات. تو یہ سب تضاد. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اس نظام کے لیے، تا تہو بالا نہ گرددی نظام، علم و حکمت شر و دی سودائے خام. جب تک اس نظام کو آپ سر کے بل نہیں کھڑا کرتے، اس کو تبدیل نہیں کر دیتے، اس کو توڑ پھوڑ کے اس کو برباد نہیں کر دیتے اور نیا نظام داخل نہیں کرتے، آپ کے پاس وہ وقت آ گیا ہے. نیا نظام داخل کریں. اس کے راستے میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں؟ فرقہ واریت جو تقسیم کرتی ہے، پولیٹیکل فرقہ واریت، پارٹیاں جو تقسیم کرتی ہیں، آپ کو لڑواتی ہیں. میرا ووٹر تیرا ووٹر، میرا سپورٹر تیرا سپورٹر، میرا فرقہ میرا مسلک، میری برادری میرا قبیلہ. غلط ہیں یہ ساری باتیں. تمام صوفیہ اکرام جو ان کا ایک ترہ امتیاز ہے، واصف علی واصف صاحب کا بھی، وہ کیا ترہ امتیاز ہے کہ وہ تعصب سے بالا تر ہوتے ہیں، عصبیت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے انسانیت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے مسلم اسپیسیفک نہیں ہے. ہمارا رب رب العالمین ہے، ہاں رب المسلمین نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ نے لقب دیا ان کو رحمت للعالمین، فار ایوری باڈی، فار آل ہیومینٹی. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ پڑھیے قرارداد مقاصد، کتنا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. اس کی آخری لائن کہتی ہے کہ یہ تمام کام کیے جائیں تاکہ پاکستان انسانیت کی خدمت کر سکے. ہم جنہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، وہ منبع کہتے ہیں ٹیررزم کا، کیونکہ ہم مزاحمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں ایک بیداری آ رہی ہے، مقابلہ کرنا ہے. ہم نے مانا کہ یہ جو ٹیررسٹ یہاں پہ خون میں نہلاتے ہیں ہم کو، چاہے بدلے کی جنگ ہو یا کوئی اور ہو، یہ ان کے چھوڑے ہوئے ہیں. یہ ان کے ڈرون اٹیک جو ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ محض اس لیے کہ ان کو اکسائیں. ان کا جو ٹرائبلزم ہے، ان کا جو بدلہ لینے کی جبلت ہے پٹھانوں کی، جس کو پختون والی کہتے ہیں، وہ اس کو اکسا کے اور آپ کے ساتھ جنگ میں الجھا دے. جامع حفظہ کے اوپر اور لال مسجد پہ اسی لیے اٹیک کیا گیا کہ تاکہ تیش دلا کے یہ پاکستانی افواج کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ لڑنا شروع کر دے. یہ اس کے پیچھے محرکات تھے. خیر یہ ایک لمبی داستان ہو جائے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جو پرانے بت پال رکھے ہیں، ایک پارٹی کا بت، ایک برادری کا بت، ایک علاقے کا بت، صوبائیت کے بت، کتنے بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. یہ کوئی بت جو ہے یہ ابھی ہمیں پاش کرنے کا وقت آ گیا ہے. We are one nation. We have to rise as one man. آپ کو جو صوفی کہتے ہیں وہ آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. میں صوفی تو نہیں ہوں، مجاہد ہوں، اس لیے میں آپ کو گرم کرنا چاہتا ہوں. یعنی ان کے فلسفے کی ٹھنڈک اور میری عملیت کی جو گرمی ہے، گرمائش ہے، اس کو آپ ملا کے امتزاج سے. کسی نے کہا کہ جی جنرل صاحب آپ تو بات کر رہے ہیں، ہمارے صوفیہ اکرام جو ہیں وہ تو بڑی محبت کی بات کرتے ہیں. میں کہا صوفیہ شریعت سے باہر ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر تو یہ تو سورہ انفال میں جہاد لکھا ہوا ہے، سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے، سورہ محمد میں لکھا ہوا ہے، تو صوفیہ تو شریعت سے باہر تو نہیں ہے. کہ اس کے اوپر کوئی جواب ہی نہیں بنتا، وہ شریعت سے باہر تو نہیں ہے. صوفیہ بھی جہاد کرتے رہے ہیں. ابھی شاہ ہمدان جو ہمارے کشمیر کے بہت بڑے صوفی بزرگ مانے جاتے ہیں، وہ نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے جہاد کیا. اور جو چیچینین جو ہیں سارے کے سارے نقشبندی صوفی کلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، صوفی سسٹم سے، نقشبندی سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں. 400 سال سے لگاتار جہاد کر رہے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے کہ جی نہیں یہ جہادی ہے یہ صوفی ہے؟ یہ غلط ہے. یہ تقسیم بالکل سراسر غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب صوفی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، ایک دوسرا وقت آتا ہے جب صوفی جہاد کرتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط تندو ہو دلگیری. نکلو ابھی رسم شبیری ادا کرو، باہر نکلو.
فیصلہ کرو اس کا. یو ہیو ٹو رائز ان ریج اینڈ ان اینگر ایز ون مین. رائز ان ریج. آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ بالخصوص میرے نوجوانوں کو کیوں غصہ نہیں آتا؟ کیوں وہ بھڑک نہیں اٹھتے؟ یہ ساری زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ظلم ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، مار پٹائی ہے، کیا ہے یہ سارا؟ کوئی عزت نہیں، تذلیل ہے. تو پھر ان کے اندر غصہ کیوں نہ دیتی ہو؟ تو انسانی جبلت کے خلاف ہے. آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، ایک دفعہ برداشت کرتے، دوسری دفعہ دیتا ہے، آپ اپنے بازو چڑھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ میدان میں تمہارے ساتھ نبٹ لیتے ہیں اس کے اندر. یہ کیا بات ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ سانپ سونگ گیا. تو میں بھی آپ کو اس خیال جو ہے اتنا بڑا، اتنا واصف علی صاحب کا خیال اور خیال جو سنگت بنی ہوئی ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا خیال جسارت کر کے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آئیں پارٹی بازیوں سے الگ بالاتر ہو کے ایک کاؤنسل آف ایلڈرز بنائیں، جس کو میں لکھتا رہا ہوں اور جس کا نام میں نے سافٹ ریولوشن دیا ہوا ہے، نرم انقلاب. خون خرابہ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلے طے کر لیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے. آئینی طور پہ ہم نے طے کیا ہوا ہے، یہ ہمارے آئین کے اندر موجود ہے. اگر اللہ حاکم اعلیٰ ہے تو قانون بھی اللہ کا ہوگا. اور قائد اعظم نے اس کے اوپر بہت خوبصورت بات کی تھی عثمانیہ یونیورسٹی میں 1941 میں، اور بڑے میرے پاس آتھینٹک ریفرنس ہے اس کا، انقلاب لاہور مارچ 1941، کہ پوچھا قائد اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ تو قائد نے کہا کہ اسلامی ریاست کا ترہ امتیاز ہے کہ وہاں پہ احکامات خداوندی کا نفاذ ہوتا ہے، نہ کوئی ڈکٹیٹر، نہ کوئی بادشاہ، اور نہ ہی کوئی پارلیمنٹ اس بات کی مجاز ہے کہ اس سے بالا تر کوئی قانون بنا لے. یعنی قانون اللہ کا ہوگا. آؤ پھر اپنے آئین کی طرف آؤ، پھر تخلیق پاکستان کے اصلی جوہر کی طرف آؤ، پھر پاکستان کے جو آرزو ہے پاکستانیوں کی. اور nobody is wiser than the victim. پاکستانی وکٹمائزڈ ہیں، زخم خوردہ ہے پوری قوم. اب اس کو سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں اب اٹھیں، ایک کاؤنسل آف ایلڈرز بنائیں. کاؤنسل آف ایلڈرز کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے بزرگ جن کا اقتدار کے ساتھ وہ کہہ دیں کہ لعنت بھیجتے ہیں ہم اقتدار کے اوپر، لیکن اقتدار والوں کو غلط کام بھی نہیں کرنے دیں گے، ان کو درست کریں گے. آپ نے یہیں پہ دیکھا کہ 2009 میں مارچ 15 تاریخ کو اس جگہ فیصلہ ہوا گجرانوالہ میں، اور عدلیہ کو بحال کر دیا گیا پریشر گروپ کے ذریعے سے. بڑی بدقسمتی ہوئی کہ یہ کارواں جو ہے اسلام آباد نہیں پہنچ سکا، ورنہ اگر 2 دن اور ٹک جاتے یہ فیصلہ ہو گیا تھا، یہ نظام چلا گیا تھا. اس قوم کے ساتھ بڑی واردات اس دن ہو گئی 15 تاریخ کو، کہ محض اس تک چھوڑ دیا کہ جی عدلیہ بحال کر دیں گے، ہم ججز کو بٹھا دیں گے. اب ججز کا کوئی حکم ہی نہیں مان رہا، چلو قصہ پاک ہوا. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں، تمام جو مغربی سفارتکار تھے وہ اپنے کیپٹلز کو لکھ رہے تھے، وائرز بھیج رہے تھے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب آ گیا. چند دن کی بات ہے، اور نرم انقلاب تھا، کسی نے کوئی پتا بھی نہیں توڑا، کسی نے کوئی گملہ نہیں توڑا، جا رہے تھے اپنی ڈیمانڈ کر رہے تھے. اب وہ ادھورا رہ گیا، اب اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے لیے کاؤنسل آف ایلڈر جو ہے بیٹھے، ایجنڈا طے کرے، رہنما کاؤنسل. اس کا عنوان میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ رہنما نہیں تو کیا رہنمائی کا فریضہ بھی کوئی انجام نہ دے. رہنما کا کب تک انتظار کرتے ہیں؟ جی یہاں پہ لیڈر کوئی نہیں ہے، ملا نہیں، افق کے اوپر کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا. تو جب کوئی لیڈر نہیں ہوتا تو گلدستہ لیڈرشپ بنائیں، کلیکٹو لیڈرشپ، بکے آف لیڈر، پھول جمع کریں جو جن لوگوں میں، اور وہ بزرگ ہوں، تجربہ کار ہوں، کہے بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، لیکن ہم پاکستان کو ایسے بھی نہیں ڈوبنے دیں گے. ہم رات کی تاریکی میں اس طریقے سے نہیں جائیں گے جیسے آپ سمجھتے ہیں، خاموشی سے، بغیر کوئی بات کیے، بغیر جدوجہد کیے ہوئے. نہیں، وی ول کک اگینسٹ دا فیڈنگ لائٹ، وی ول فائٹ دا فیڈنگ لائٹ. اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو چیلنج کریں گے. اور لائٹ فیڈ نہیں کر رہی، الحمدللہ. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ تو سورج طلوع میں پروان چڑھی کرسچن ورلڈ میں. آپ کو معلوم ہے کہ بائبل بک آف لا نہیں ہے، قانون کی کتاب نہیں ہے، جبکہ قرآن قانون کی کتاب ہے. اسی لیے مغربی جمہوریتیں جو ہیں ان کا جھکاؤ سیکولرزم کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، نظام ہی نہیں بائبل کے اندر. نظام تو قرآن میں دیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ اس کو بروئے کار لائیں گے تو تمام دنیا چونک جائے گی کہ پاکستان کیسے اپنے مسائل کے اوپر حاوی ہو گیا.
میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری بات سنی. آپ کو اللہ توفیق دے کہ پاکستان کو چار چاند لگائیں، آگے بڑھیں اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. دشمن کی خواہش ہے کہ وہ نفاق کی تلوار سے ہمیں کاٹے، ہم نے اس کا مقابلہ اتحاد کی ڈھال سے کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.